السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتانے والا ہوں کہ انسان کو اپنے بچوں کا کیسا نام رکھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ بات آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ انسانی طبیعت اور فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ہر چیز میں حسن و جمال اور خوبصورتی اور انوکھا پن ہو۔ اس طبعی و فطری تقاضا کی وجہ سے انسان ہر چیز میں حسن و جمال، خوبصورتی کا خیال رکھتا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہترین سانچہ کے ساتھ پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین و خوبصورت ساخت و ترکیب کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اس لیے اگر انسان خوبصورتی کو اختیار کرتا ہے تو یہ طبیعت کا تقاضا ہے اور محبوب و پسندیدہ چیز ہے۔ ایک صحابی نے نبی پاک علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا جوتا شاندار اور خوبصورت ہو، کیا یہ کبر و غرور میں شامل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود جمیل ہے اور ہر چیز و کام میں جمال و خوبصورتی اور سلیقہ کو بھی پسند کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری شریعت میں چھوٹی و معمولی چیزوں میں بھی اس کا خیال کرنے کا حکم ہے۔ یہاں تک کہ بچوں کے ناموں کے سلسلے میں بھی بے شمار ہدایات موجود ہیں۔ شریعت میں بہترین اور اچھے معنی و مفہوم والے ناموں کو پسند کیا گیا ہے۔ جس طرح والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی نگہداشت و حفاظت کریں، ان کی نشو و نما اور بہترین تربیت و تعلیم کی فکر کریں، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ والدین بچوں کے اچھے نام تجویز کریں۔ اچھے نام اچھی علامتوں کو ظاہر کرتا ہے اور اچھی علامتوں کا ظاہر ہونا اللہ کو محبوب و پسند ہے۔ والدین کی سب سے اہم ذمہ داری اپنے بچوں کا اچھا و خوبصورت نام رکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق الولد علی الوالد ان یحسن ادبہ و یحسن اسمہ، باپ پر بچہ کا یہ بھی حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے۔ اچھا نام وہ ہے جو خدا کے 99 ناموں میں سے کسی ایک نام سے پہلے عبد لگا کر ترکیب دیا گیا ہو۔ اللہ کے ناموں میں سے کسی بھی نام سے پہلے عبد بڑھا کر تجویز کیا گیا نام اللہ کو سب سے محبوب و پسندیدہ ہے۔ عبداللہ و عبد الرحمن کے پسندیدہ و محبوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں ناموں میں بندے کی عبدیت، غلامی و عاجزی، فروتنی و تواضع کا اور اللہ کی وحدانیت و یکتائی کا اظہار و اعلان ہے، اور اس طرح کے ناموں سے بار بار اللہ کی یاد بھی تازہ ہوتی رہتی ہے، اور دین و شریعت کی بنیاد ہی اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے پر رکھی گئی ہے۔ اس لیے ایسے ناموں کو پسند کیا گیا جن میں اللہ کا کوئی صفاتی نام موجود ہو کہ بندے کی عبدیت و غلامی کا اظہار بھی ہو گیا ہو، اللہ کا ذکر بھی ہو گیا ہو۔ اسی طرح وہ نام بھی اچھا ہے جو پیغمبروں کے نام پر رکھا گیا ہو، کیونکہ یہ نام پیغمبروں کے ساتھ نسبت و تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسموا باسماء الانبیاء، نبیوں کے ناموں پر اپنی اولاد کے نام رکھا کرو۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ بچوں کے ناموں کے سلسلے میں بڑی ہوش مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اگر بچے کے نام میں کسی طرح کی غلطی ہوئی تو قیامت کے دن ندامت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ قیامت کے دن حساب و کتاب اور نامہ اعمال دینے کے لیے ہر ایک کو اس کے اور اس کے آباء و اجداد کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا۔ آج کل دین سے دوری کی وجہ سے جہالت عام ہے، جس کی وجہ سے ناموں کے سلسلے میں بھی بڑا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ آج کل لوگ بچوں کے ناموں میں جدت و نئے پن کا لحاظ کرتے ہیں، ایسا نام رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو کسی کا نہ رہا ہو، خواہ اس کا معنی اور مفہوم کچھ بھی ہو، اور پوری زندگی اسی خرابی نام کے ساتھ گزر جاتی ہے۔ اگر بتلایا اور سمجھایا جاتا ہے تب بھی بدل کر دوسرا اچھا نام رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے جس کا معنی و مفہوم میں غلطی ہو، اور نہ ہی ایسا نام رکھنا چاہیے جس سے اپنی تعریف و بڑائی اور کبر و غرور کا اظہار ہوتا ہو، اور نہ ہی ایسا نام رکھنا چاہیے جس کے معنی میں گالی شامل ہو۔ اس طرح کے ناموں کو بدل دینے کا حکم ہے۔
امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے بہت سارے واقعات کا ذکر کیا ہے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مناسب ناموں کو مناسب ناموں میں بدل دیا۔ ایک مرتبہ ایک وفد مدینہ میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب سے نام معلوم کیا تو انہوں نے بتلایا کہ میرا نام اسرم ہے، جس کے معنی کٹے ہوئے اور دور پڑے ہوئے شخص کے ہیں۔ معنی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کو خیر و برکت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر زرعہ رکھ دیا، جس کے معنی سخی کے ہیں۔ ایک صاحب کا نام شیطان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا کہ آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے۔ ایک شخص کا نام غراب تھا، غراب کوے کو کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام مسلم رکھا۔ جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو پہلے ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا نام حرب رکھا۔ حرب جنگ کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو ناپسند کیا کیونکہ جنگ میں خاندانوں کے خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر حسن رکھا۔ زمین کے ایک خاص ٹکڑے کا نام عقیرہ تھا، جس کے معنی بنجر و بانجھ کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام خزیرہ رکھ دیا، جس کے معنی سرسبز و شاداب کے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی صاحبزادی کا نام برہ تھا، جس کے معنی نیک و پرہیزگار کے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود سے اپنی تعریف مت کرو، اللہ بہتر جانتا ہے کہ نیک و پرہیزگار کون ہے۔ اور پھر اس بچے کا نام زینب رکھ دیا۔ یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ اچھے ناموں کے اثرات بچوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ نام کے جو معانی ہوں گے، بچہ وہی معنی و صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ جس شخصیت کے نام پر بچے کا نام ہوگا، بچہ اسی کے نقش قدم پر چلے گا۔ آج کل لوگوں کے اندر بچوں کے ناموں کے سلسلے میں ایک بیماری اور پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ناموں میں بڑی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے تمام بچوں اور بچیوں کے نام میں یکسانیت ہو، سب کا نام ہم وزن ہو، حالانکہ یہ التزام غیر ضروری ہے اور کبھی کبھی اس کی پابندی بڑی بھونڈی معنویت پیدا کر دیتی ہے۔ اس کی مثالیں آئے دن سامنے آتی رہتی ہیں۔ اس لیے بچوں کے نام بہت سوچ سمجھ کر پڑھے لکھے بزرگوں سے مشورے کے بعد رکھنے چاہیے، کیونکہ ناموں اور کسی بھی قوم کی تہذیب و تمدن کے درمیان گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ ناموں میں غلطیوں کی وجہ سے، غیروں کی تقلید کی وجہ سے مسلم بچوں کے اخلاق خراب ہو رہے ہیں اور بچے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا سب سے بہترین و مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب بچہ یا بچی پیدا ہو تو اس کو کسی نیک متبع سنت پڑھے لکھے بزرگ کے پاس لے کر جائے اور اس سے بچے کے حق میں دعائے برکت کی اور نام رکھنے کی درخواست کرے۔ جو نام بھی تجویز ہو اس کو قبول کر لے، اپنی طرف سے کوئی مشورہ نہ دے، جیسا کہ صحابہ کرام کا معمول تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔